السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ عید آپ لوگوں نے مزے سے منائی ہوگی، خوب سب رشتہ داروں سے، فیملی سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دعا اچانک آنے والی عید کی مبارک ہو، کوئی کہتا ہے اچانک ملنے والی۔ یار پوری قوم سے میری ریکویسٹ ہے، چلو آ گئی نا عید، جیسے بھی آ گئی، ایک گھر ہے نا، ایک گھر، اس کو اگر آپ نے جوڑ کے رکھنا ہو نا، جوڑ کے، تو کبھی میاں اپنی بیوی کی بات برداشت کرتا ہے جو کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ بیوی اپنے خاوند کی کوئی زیادتی برداشت کرتی ہے۔ کئی دفعہ پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں کی کسی بدتمیزی کو اگنور کرتے ہیں کہ پھر گھر تو نہیں نا توڑنا۔ کئی دفعہ کسی بہو کی بات بہت بری لگتی ہے۔ کئی دفعہ بیٹے یا بہو کو کوئی اپنے ساس سسر کی بات بری بہت لگتی ہے۔ کئی دفعہ حتیٰ کہ آپ کو اپنی بیٹی یا داماد یا کسی بھائی یا بھابھی کی بات بری لگتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے گھر کو ایسے رکھنا ہے نا، جوڑ کے ایک مٹھی میں، تو پھر اگنور تو کرنا پڑے گا۔ کبھی کوئی ہماری بات اگنور کرے گا، کبھی ہم کسی کی بات اگنور کریں گے۔ جیسے اللہ ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر کہتا ہے معافی مانگ لو، میں پھر ٹھیک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، تو بس مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ اس طرح ملکوں میں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ایک ملک کو چلانے کے لیے، صوبوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے، یہ طرح طرح کے رنگ برنگے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ رکھنے کے لیے، پوری ورلڈ کے مسلمانوں سے تعلقات یا جو غیر مسلم ہے ان سے تعلقات رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سمجھے کہ انہی میں سے کوئی ہوگا، بجائے کہ ہم یہ ٹو میں رہیں کہ کیا ہوا، کس نے کیا کیا، خبر کہاں سے آئی۔ ٹائم ویسٹ کے سوا تو کچھ بھی نہیں۔ شکر الحمدللہ کہ سب نے رمضان کو خیر و عافیت سے مکمل کیا۔ اللہ ہم سے قبول کرے۔ 30 روزے ہوتے ہم 30 رکھتے، 40 ہوتے ہم 40 رکھتے، جو اللہ کا حکم ہوتا رکھتے۔ عید کا اعلان ہو گیا تو اب اس جگہ پہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، تو بس شکر الحمدللہ۔ اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ ہماری جو کام ہم نے کیا ہے، ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کرے جو ہم نے کوشش کی ہے نیکیاں کرنے کی۔ کیونکہ شیطان جو 1 مہینہ بند رہتا ہے نا، تو وہ دانت ایسے ایسے غصے سے کرتا ہے کہ میں آ جاؤں ذرا چھٹ کے، تو میں ایک دن میں ان کی ساری نمازیں، روزے، ساری چیزیں ان سے برباد کرا دوں گا۔ تو کروا دیتا ہے نا۔ اس دفعہ تو چلو گورنمنٹ نے چاند رات بند کی تھی، ایک چاند رات آتی ہے، سارے آدمی، لڑکے لڑکیاں پاگلوں کی طرح نکلتے ہیں، عورتیں، کوئی چوڑیاں چڑھا رہے ہیں، وہ ادھر چھیڑ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کوئی کپڑے لے رہے ہیں، کوئی بغیرتی کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ کہیں ہمارے مذہب میں ہے کہ ہم چاند رات منانے جائیں؟ نہیں ہے نا۔ تو بس شیطان جیت جاتا ہے، ہم ہار جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے نا، مختلف قسم کی بحث کی ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی آپ کو فضول بات کہے تو آپ اس کو کہہ دیں بھئی السلام علیکم، میں اس میں نہیں حصہ لینا چاہتا، میں روزے سے ہوں۔ اب روزہ نہیں ہے تو بس ویسے ہی خاموشی رکھے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دے۔ شاید اللہ نے 2 کان اس لیے لگائے ہیں، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ اب رہنا جو ہے تو وہی تو کرنا ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، تو بس ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا پتہ سب ٹھیک ہو۔ ویسے آپس کی بات ہے، کل میں نے چاند کو دیکھا تھا نا، جب میں نے دیکھا تھا تو وہ چاند دوسرے دن کا لگ رہا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پرسوں چاند نکل آیا ہے، کیا پتہ 29 کا ہی ہو، اور کیا پتہ پہلا روزہ گزر گیا ہو۔ بس ہمیں نہیں پتہ غیب کا، علم کا، جو ہماری عقل کے مطابق ہے ہم نے کر لیا، بس اللہ رب العزت اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو اس میں اصل میں تو اب وہ تو دن گزر گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا تھا۔ اب یہ تو عید تو گزر گئی، لیکن ابھی 3 دن لوگوں نے عید ہی منانی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے سب کو میں کہہ چکی ہوں کہ عید مبارک ہو، اللہ تعالی ہماری عید کو قبول کرے۔ تو اب جو ہے نا، اب آج کا یہ دن آپ کے لیے برکت و عافیت والا ہو، خوش رہیے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے،
اللہ ہر دکھ دور فرمائے اور بے انتہا خوشیاں آپ کو عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں ہم نفلی روزوں کی طرف، جو کون سے روزے ہیں؟ شوال کے یہ 6 روزے۔ یہ ایسے ہے گویا جس نے یہ رکھے، ایسے ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اتنی بڑی اجر ہے اس کا۔ تو اب یہ نہیں ہم نے کرنا کہ بس اب عیاشی میں پڑ جائیں کہ شکر ہے روزے ختم ہوئے، جان چھوٹی، اب ہم خوب گھومیں پھریں، ملاقاتیں کریں، پارٹیاں کریں، اب روزے نہ رکھیں۔ پارٹیاں کر لیں، روزہ رکھ لیں نا، اس کے بعد ڈنر کر لیں، افطاری روزہ رکھا دیں، ٹھیک ہے، اور اپنی عبادت میں دل لگائیں، بہت دل لگائیں۔ جب کہ یہ سال کی باتوں کا ثواب ہے تو پھر ہم کیوں اس کو ضائع کریں، ان نفلی روزوں کو؟ ایک ایک روزے کا اتنا ثواب ہے کہ 10 گنا۔ آپ غور کریں تو 6 روزوں کا کتنا ثواب ہو گیا؟ گویا 60 روزے رکھے، اور جو 30 روزے رکھے رمضان کے تو 10 گنا، تو 30 ملٹیپلائڈ بائی 10 تو کیا ہو گیا؟ 300، 300 بن گیا۔ 30 ضرب 10 300 بن گیا، اور اب آپ آئیے 6 ملٹیپلائڈ بائی 10 60 بن گیا، تو ٹوٹل کتنا بن گیا؟ 360، 360۔ تو گویا آپ نے سال بھر کے روزے رکھے، تو پھر کیوں ہم نے فیل ہونا ہے؟ کوشش کریں ہم سب پاس ہوں۔ بخدا میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری منت پہ میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ یہ 6 روزے رکھ لینا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ ہر بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی اس سے، کوئی ایسی بیماری جو جان لیوا لا علاج ہو نہیں رہے گی، آپ میری بات کا یقین کیجیے، نہیں رہے گی، اور وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ روزے اسی لیے رکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ 2 طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلی سنت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، یعنی منڈے اور تھرسڈے، ٹھیک ہے۔ اس دن اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میرے نبی کہتے تھے جس دن میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس دن روزے سے ہوں۔ تو ہم کوشش کریں، ہم اسی کے امتی ہیں نا، کہ ہمارے جب اعمال پیش ہوں ہم روزے سے ہوں، اللہ کو ہمارے طرف ترس آ جائے، کچھ اللہ کو اپنے دل میں رحم آ جائے، کوئی فرشتوں کو شرم آ جائے، ہمارے طرف کی بات کر دیں کہ یہ روزے سے ہے، اب اس نے جو سو کیا سو کیا، اس کے لیے اچھا اجر دے دے اللہ۔ تو یا پھر دوسرا طریقہ سنت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ 3 روزے رکھتے تھے، وہ جو قمری مہینہ ہے نا چاند والا، اس کا 13 14 15، اس میں کہتے ہیں کہ جو انسان کا بلڈ ہے نا وہ اتنا جوش مارتا ہے، قتل اس وقت ہوتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاند کی ان تاریخوں میں، آپ غور کر لیں، سارا کھول کے دیکھ لیں گوگل کو، سب سے زیادہ قتل اس وقت ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بدکاری کے کام ان 4 دنوں میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ عیاشی کے کام ان دنوں میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جھگڑے لڑائیاں ان دنوں میں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے رکھ لیں کہ وہ جو اس سے آپ روزے میں ہوں گے تو کوئی غلط کام نہیں کرنا، بلکہ بولنا بھی نہیں ہے، پھر تو ہم روزے سے ہیں۔ کوئی ہمیں تھپڑ مار دے ہم روزے سے، ہم نے تو اس کو کچھ تھپڑ بھی نہیں مارنا، ہم تو روزے سے ہیں۔ تو وہ جو 3 دن ہمارا بلڈ جو بوائل کرتا ہے نا وہ نیچے رہے گا، تو ہمیں اس کا اپنی لائف میں فائدہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طریقے سے روزے رکھے، کبھی جمعرات اور ہفتے کا، کبھی یہ 3 اور کبھی یہ سارے۔ تو اگر کسی کو اللہ توفیق اور ہمت دے تو سارے رکھ لے، سو وٹ، کتنے بن جائیں گے؟ یہ 8 روزے وہ بنیں گے، اور یہ جو 3 ہیں نا یہ 11 نہیں بننے والے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ ایک ویک کے اندر ہی آئیں گے نا، تو اس کے 2 روزے تو ویسے ہی آپ نے رکھ لے، ایک اور ایڈ ہو جائے گا، میرا خیال پھر 9 بن جائیں، بس دیٹس اٹ۔ تو کیا ہم پورا مہینہ کھا کھا کے دانت اپنے گھسا لیتے ہیں، تو کیا ہم 9 دن اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روزے سے نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں، بے شک رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے سننے والے، میرے لسنرز، میرے ویورز، میرے چھوٹے، میرے بڑے اور میرے جتنے، سب میری بات کو مانیں گے۔ کسی کی میں ماں کے برابر ہوں،
کسی کی میں بہن کے برابر ہوں، کسی کی میں بیٹیوں کے برابر ہوں، کسی کے میں دوستوں کے برابر ہوں۔ تو میرا کہنا مانیں گے نا سب، جو سنیں گے وہ رکھیں گے انشاءاللہ، میں رکھوں گی۔ میرے نیبر سارے رکھتے ہیں، میرے رشتہ داروں میں سے بھی رکھتے ہیں، میں انشاءاللہ رکھوں گی۔ تو آپ نے وعدہ کرنا ہے، آپ سب نے روزے رکھنے ہیں، بس رکھ لیں۔ سوموار اور جمعرات کا، اور جو 3 دن بیچ میں آئیں گے اس میں 2 دن تو ہونے ہی ہیں، وہ ایک اور ایڈ ہو جائے گا، ایک نہ ہوگا تو 2 ہو جائیں گے۔ بس میں نے رکھ کے دیکھے ہیں، یہی ہوتا ہے اکثر، یہ ہوتا ہے کہ 2 روزے اگلے پچھلے ہوتے ہیں، ایک اور ایڈ ہوتا ہے، یا ایک آپ نے رکھنا ہی ہوتا ہے 2 اور رکھ لیتے ہیں تو 10 بن جائے، کوئی بات، شکر الحمدللہ۔ جتنا ہی ہم کم کھائیں گے اتنا ہی رزق جو لکھا ہوا ہے نا، جتنا بندہ جلدی جلدی کھا لے گا اتنا ہی جلدی چلا جائے گا، اور جب اس کا رزق ذرا رہتا ہوگا تو وہ اور جی لے گا۔ مقصد تو اس سے وہ تندرستی اس کو ملے گی، اس کی لائف بھی لانگ ہو۔ تو فائدے والی بات سوچے نا ذرا، حساب کتاب والی، تو پھر تو یہی اچھا ہے نا۔ اور پڑھ کے آپ کے جو چلے گئے ہیں، کسی کے والدین، کسی کا کوئی بہن بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا بچہ، کسی کے سسرال، تو ان کو بخش دے نا۔ ہمسایوں میں سے جو چلے گئے، میرے نبی کی امت میں سے جو چلے گئے، بخیل نہ بنے۔ جتنا آپ لوگوں میں بانٹیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ دعا صرف وہ نہیں ہے جو صرف ہماری دعا ہے، میری دعا ہے، آپ کی دعا ہے۔ دعا وہ ہے جو آپ کی دعا اپنے لیے پہلے کریں، لیکن اپنے ہر تعلق، رشتے سے، تعلق سے جو بھی جڑے ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کریں، اور اخیر میں میرے نبی کی ساری امت کے لیے رو دھو کے دعا کریں۔ بس جب آپ نے کر دی، اب آپ کی دعائیں اللہ کے سپرد ہو گئی۔ اب یقین رکھیں کہ وہ دعائیں قبول ہیں اللہ کے گھر، کیونکہ وہ اللہ بڑی برکت دینے والا ہے، بڑی وسعت دینے والا ہے، بڑی خیر دینے والا ہے۔ وہ ہمارے جیسا تھوڑا ہے، تھوڑے دل والا۔ ہم تو بخیل ہیں، کمینے ہیں، ہمیں تو کسی کی خوشی بھی نہیں اچھی لگتی، ہمیں تو کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کے تعریف نہیں کر سکتے، اس کی اچھی شکل دیکھ کے نہیں کر سکتے، اس کی کوئی کامیابی دیکھ کے نہیں کر سکتے، بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ کریں بھی تو اوپر کے دل سے، اندر سے نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، شیطان ہمارے اندر، ہمارا نفس ہی شیطان ہے۔ شیطان کو تو اندر جانے کی کم ہی ضرورت پڑتی ہوگی، ہم خود ہی شیطان ہیں، اندر ہی وہ ہمارے رہتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ 500 دفعہ روز پڑھ لینا 5 تسبیحاں، تو یہ جنت کے اندر لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لا حول ولا۔ نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں، جب تک ہمارا اللہ رب العزت ہماری مدد نہ کرے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے۔ ایک دفعہ کا مجھے یاد ہے، میں نے آپا جی سے کہا، آپا جی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے میرے دماغ میں کچھ ٹینشن اور کچھ ایسے بے سکونی سی رہتی ہے، ایسے کوئی دھڑکا سا لگا رہتا ہے، کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، تو میں اس کا کیا کروں؟ سارے دن پڑھتی بھی ہوں، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ اس نیک خاتون کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلند درجات دے، ایسے تھی جیسے مرکری کا بلب ہے، ایسے اس کا منہ چمکتا تھا، بہت نیک خاتون تھی، ساری عمر بیوگی میں گزار دی، اور طہارت میں، اور پاکیزگی میں، اور حیا میں، اور اللہ کی یاد میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسے کرو بیٹا کہ ایک پانی ایک طرف رکھ لو اپنے کوریڈور کے، اور ایک جہاں پہ آپ کا کوریڈور، یا بلکہ اس کی کوریڈور سے سیدھا میرے بیڈ روم میں دروازہ جاتا ہے، تو وہاں تک ایک ادھر رکھ لو پانی۔ تو ایسے پھر پھر کے تسبیح کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آرام آرام سے، مطلب سمجھ کے۔ اس کے بعد پھر وہ آپ سمجھو ختم ہوتی ہے ادھر، تو ادھر کچھ بیٹھنے کی چیز ہو، بیٹھ کے پانی کے 2 گھونٹ بھر لو، 3 بھر لو، 1 بھر لو، ادھر پانی کو رکھ دو، پھر تسبیح کرو، اور جو نیکسٹ تسبیح ہے وہ ادھر ختم کرو، پھر ادھر بیٹھ کے پانی پی لو، پھر چل پڑو۔ اس طرح مطلب ادھر 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 اور ادھر ختم ہو جائے، پھر اپنی دعا کرو، تو تم دیکھو تمہیں کتنا سکون آئے گا اور تمہیں کتنی خوشخبریاں ملیں گی۔ تو میں نے ایسا ہی کیا کئی مہینے، اور میں نے یقین سے پڑھا، اسی وقت میں بالکل فٹ ہو گئی، لیکن میں پڑھتی رہی۔ اب میں نے نہیں پڑھا، لیکن مجھے آج یاد آیا آپ کو بتاتے وقت، میری گڈ لک ہے۔
तो अब ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला तो पढ़ते हैं, लेकिन वो जानमाज पे बैठे हुए पढ़ लेते हैं, या बेड पे बैठे हुए, या सोफे पे बैठे हुए, वो उस तरह फिर के नहीं पढ़ा। तो आप लोग पढ़ा करें अपने कामों के लिए, इसको अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ देगा। आपकी सोच होगी कि कितनी आसानियाँ देगा। कहते हैं एक दफ़ा एक अराबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में आया। उसने कहा या रसूलल्लाह, अब मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप मुझे कुछ ऐसा सबक बताएं जो कि जिसका फ़ायदा ज़्यादा हो और ज़रा मेहनत कम हो, ताकि मैं अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से उतना पढ़ लिया करूं कि जिसका मुझे फ़ायदा तो पूरा मिले, यानी पैमाना भर के मिले। बात तो वही है ना कि हम चाहते हैं हम अमल तो इतना करें लेकिन हमें उसका अजर इतना मिले। इंसान है ना, लालच है हमें। तो आपने उसको कहा ठीक है, आप ये पढ़ लिया करो, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसने कहा फिर बताएं। आपने कहा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वो सुन के चल पड़ा। अब रास्ते में गया, उसने सोचा, उसने कहा सुबहानल्लाहि, पाक है मेरा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा। ये तो सब चीज़ें अल्लाह के लिए, तो फिर मेरे लिए क्या है? वो वापस आया। उसने कहा या रसूलल्लाह, ये जो आपने मुझे बताया है, सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें उसके लिए हैं, वला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ये तो आपने अल्लाह की सारी बातें बताई हैं ना, मेरे लिए क्या है? तो आपने कहा जब तू ये कहेगा अल्लाह के लिए, तो सब कुछ तेरे लिए उतरेगा, सब कुछ तुझे मिलेगा, तेरे मांगने से ज़्यादा मिलेगा। वो अल्लाह कोई कंजूस थोड़ा है, उसको वो तो बड़ा है ही, हम ना कहें तब भी बड़ा है, हम उसकी तारीफ़ें ना करें वो तब भी बड़ा है, लेकिन जब हम किसी उसकी तारीफ़ करेंगे वो तो ज़रा ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो तो अल्लाह है ना, जिसने हमें क्रिएट किया, हमें एक पानी की बूंद से बना दिया, खड़ा कर दिया, और हम पैदा, फिर उसने हमें रूह डाल दी, फिर उसने हमें हाथ पैर आँखें नाक मुँह सब कुछ दुरुस्त बना दिया, हमारी शक्लें बना दी, हमारे दिमाग डाल दिया, सोचें डाल दी। ये लालच चीज़ें हिर्स तो शैतान ने हमें डाल दिया, हमारे नफ्स में हमें डाल दिया। अल्लाह ने तो कहा बस मैं सब कुछ दूंगा, तुम कोशिश करो, तवक्कल करो, भरोसा करो, मेहनत करो। तवक्कल ये नहीं है कि चुप करके बैठ जाओ तवक्कल हो गया। अपनी मेहनत करो और फिर उसका अंजाम अल्लाह पे डाल दो, अल्लाह बहुत अच्छा करेगा। ये है तवक्कल। और फिर जो कुछ उसने दिया है उस पर सब्र करो, बस जो मेरे नसीब का था दे दिया, और उसका शुक्र करो, जो उसने दिया बहुत दिया। ये है अल्लाह चाहता। तो जब उसने हजूर पाक ने उसको समझा दिया तो वो खुश हो के फिर चला गया, उसको समझ आ गई, ठीक है। वो रास्ते भर पढ़ता रहा, गिन के 4 चीज़ें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो आपने भी 4 चीज़ें याद कर लेनी है और आपने इसको बहुत पढ़ना है। अगर ज़्यादा नहीं, अगर आप कंजूस हैं तो 3 तस्बीहें तो पढ़ ही लिया करें ना। अगर आप फराख दिल है तो बहुत ज़्यादा पढ़ा करें। एक दिन मैं किसी से सुन के हैरान हो गई कि उसने कहा जी कलमे पढ़ने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, एक ही दफ़ा कलमा पढ़ लिया बहुत है मुसलमान होने के लिए, बस ठीक। तो क्या अल्लाह ने हमें भेजा है कि खाओ पियो फैशन नखरे करो और बस? 5 नमाजें उसने हम पे सिर्फ फ़र्ज नहीं की, 5 नमाजें तो आधे घंटे में पूरी हो जाती है, तो बाकी 23.5 घंटे। मेरी जान, उसने अपने हमें टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, लोगों के साथ भलाई करें, किसी के रास्ते का कांटा उठा दें, किसी को गिरे हुए को खड़ा कर दें, किसी मायूस के दिल में आस भर दें। अगर आप ना उम्मीद हों और मैं आपको उम्मीद दिला दूँ ना कि इंशाल्लाह अभी के काम हुआ, अभी काम हुआ, और आप उठ के खड़े हो जाए, तो ये मेरे लिए पूरी रात खड़े होकर नफल पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। किसी नंगे को कपड़े पहना दे, किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी भटके हुए को प्यार मोहब्बत से सीधा रास्ता दिखा दे, किसी का बहुत बड़ा ऐब देख लिया तो छुपा ले,
کسی کا اچھی جگہ رشتہ کرا دے، کسی کا بے روزگار کو روزی دلوا سکتے دلا دے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ کام کرنا بھی نیکی کے عبادت کے کام ہے۔ کوشش کیا کریں سارا دن کچھ نہ کچھ کام کریں بجائے ٹائم کو ویسٹ کرنے کے۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ٹائم از منی، یہ پھر نہیں آئے گا، گزر گیا سو گزر گیا، پھر نہیں ملنا۔ لہٰذا اللہ کو یاد کریں۔ شوال کے اب 6 روزے رکھنے ہیں ضرور انشاءاللہ تعالی، اس مہینے میں 6 شوال کے روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ اور جو قضا روزے ہیں، کسی کے بیماری سے کسی اور وجہ سے چھٹ گئے سفر میں یا کسی اور پریشانی میں، تو وہ اس مہینے میں اپنے روزے جلد از جلد پورے کر لیں۔ وہ الگ روزے ہوں گے، شوال کے الگ ہوں گے، اور پھر اگلے مہینے سے آئے اور ہم سب مل کے یہ سارے روزے رکھیں۔ 3 روزے سینٹر والے، 13، 14، 15، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ انشاءاللہ۔ وعدہ کریں اور مجھے میسج کر کے بتائیں کہ آپ نے اچھا میسج دیا، ہم رکھیں گے۔ میرے نیبرز میں بھی سب رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سالوں سے سب رکھیں۔ اپنی کمر باندھ لیں، ریڈی ہو جائے کہ ہم نے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ کبھی خدا نخواستہ اس دن کا چھٹ جائے تو اگلے دن پہ پورا کر لیں، کریں ضرور۔ اگر ایک دفعہ ہمیں یہ چھوڑنے کی کھانے کی عادت پڑ جائے تو پھر نیک کام میں دوبارہ پٹری پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اترنے پہ تو ایک لمحہ لگتا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ کی تعریف کریں۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کی میری تعریف کر دے کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا، یا آپ کا بچہ اچھا ہے، یا میاں اچھا ہے، یا گھر، تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی کہہ دے گھر اچھا ہے، زبردست، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہہ دے آپ نے یہ چیز بڑی زبردست پکائی ہے، بنائی، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو خوش کرنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو خوش کرنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ تو انسان سے بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے۔ اور حق داروں کے حق ادا کریں، بچوں کو بچوں کا پیار دیں، بڑوں کو بڑوں کا احترام دیں، والدین کو والدین کا احترام دیں، سسرال کو سسرال کا دیں، اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو ان کا دیں۔ اپنے بچوں کو تو ہر کوئی پیار کرتا ہے نا، بہن بھائیوں کو ان کا دیں، ان کے بچوں کو اپنا ان کا دیں، نیبرز کو ان کا دیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو ان کا دیں۔ سب کا پیار، سب کو پیار دیں دل سے، منافقت چھوڑ دیں، بس چغلی، منافقت، کسی کی برائی یہ نہ کریں۔ کوشش کرنا چاہیے، لیکن انسان ہے نا، ہم لوگوں سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، میں کوئی اس سے پاک نہیں ہوں، چونکہ میرے میں بھی نفس ہے۔ بہرحال کوشش میں کرتی ہوں، کبھی کبھی یقیناً مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھے، بس ہم سے سب سے بڑی بات یہ۔ وہ کہتے ہیں نا کیا ہے، مندر ٹا دے، مسجد ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ کسی بندے کا دل ناراض نہ کرے، دل کا نہ دکھائے، باقی تو چلو جو بھی ہے اپنے اپنے اعمال ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے درود شریف ذرا پڑھ لیں۔ آج جمعہ ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھ لی ہوگی، آپ نے خوب درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ میں تو ماشاءاللہ صبح ہی صبح پڑھ لیا تھا اٹھ کے سارا کچھ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سب سے افضل حمد اور درود شریف یہ ہے۔ میں پھر آہستہ بول دیتی ہوں، کوئی لکھنا چاہے تو اس کو روک روک کے اپنے ایپیسوڈ کو لکھ سکتا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ میں اپنے ذکر گروپ میں اور پیج پہ 2-3 دفعہ ڈال چکی ہوں، پہلے بھی ہوگا لوگوں کے پاس۔ اور جو ہے نا یہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جو یہ پڑھ لے نا، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے، اگر اس کی تسبیح کر لیں، فرشتے اس کا ثواب اجر لکھتے لکھتے مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم کیا لکھیں اب اس کا،
ہم تو تھک گئے، یہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ایسے ہی لکھ دو جیسے بندے نے پڑھا ہے، اس کا اجر میں اپنی ملاقات پہ اس کو خود ہی دے دوں، تو لہٰذا اس کو پکڑ لیں، یہ کوئی مشکل ہے۔ یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی ما انت اہلہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اچھا بیچ میں نے دوسرا ایڈ کر دیا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ لک الحمد، تیری اتنی تعریف ہے، کما ینبغی لجلال وجہک، جتنا تو جلال والا مرتبے والا ہے، وعظیم سلطانک، اور جتنا بڑا تو سلطان ہے، مالک ہے، اتنی تیری تعریف۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا جز اللہ ان محمد ما هو اہلہ، جز اللہ ان محمد ما هو اہلہ، تو بھی فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ پاتے۔ بہت ثواب ہے کہ جتنے میرا نبی اہل ہے نا اللہ میاں، اتنا ان کو جزا۔ تو نبی تو بہت اہل ہے نا، اللہ کے محبوب ہیں تو کتنا کہ اہل ہے، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بہت اہل ہے۔ تو یہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، کسی نے حج پہ گئے ہوئے لکھا، یہ پڑھا 3 دفعہ، فرشتے اس کا ثواب لکھ رہے تھے۔ اگلے سال پھر وہ پڑھنے لگا، فرشتوں نے کہا بھائی ابھی پچھلے سال کا ہم سے پورا نہیں ہوا، تو پھر آ کے پڑھنے لگ گیا، اتنا اجر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں باندھ لیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور جز اللہ ان محمد ما هو اہلہ۔ اور پہلا میں نے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتا دیا ہے، اور میرے فیس بک کے پیج پہ ڈلا ہوا ہے، ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ذکر گروپ میں ڈلا ہوا ہے، لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب کچھ ڈلا ہوا ہے اس میں۔ یہ تو یہ ہو گیا۔ اچھا آج میں آپ کو اب چھوٹا چھوٹا ایک ایک کر کے چیز بتانا شروع کروں گی انشاءاللہ۔ میں آج بتائی تھی کہ میں آپ کو بسم اللہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اگر آپ کا کوئی رکے ہوئے پھنسے ہوئے کام ہے جو نہیں ہو رہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہے اب ہم سے وہ ایپیسوڈ ڈھونڈے نہیں جا رہے، ان میں ایک ایک الگ الگ کر کے ہمیں ایک دفعہ چھوٹا چھوٹا کر کے پھر دوبارہ ہمیں ریمائنڈر دے دے۔ تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 دفعہ یا 11 دفعہ، اور قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھنا ہے نا، میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، اور میں نے جس کام کے لیے پڑھا تھا نا، میری ماں کی خواہش تھی اس کام کی، تو میری امی چاہتی تھی کہ وہ کام ہو جائے، تو وہ اکیلی تو نہیں پڑھ سکتی تھی نا، گو کہ اس وقت وہ بالکل فٹ تھی، جوان تھی، تو لیکن وہ اکیلے نہیں پڑھ سکتی تھی 12,000 دفعہ۔ تو پھر میں نے اپنی امی سے کہا تھا چلے میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو ہم دونوں مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر ہم دونوں نے مل کے پڑھا تھا، 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، پھر جو 2 نفل ہیں نا وہ میں پڑھ دیتی تھی، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل میں پڑھ دیتی تھی جو اس میں جس میں دعا کرنی، پھر 1000 دفعہ، یوں 12,000 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے نا، تو پھر 12 میں 12 دفعہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں 2 اور 12 دفعہ آپ نے دعا کرنی ہے، تو آپ کے 24 دفعہ نفل پڑھے جائیں گے، 12 دفعہ دعا ہو جائے گی، اور 12,000 بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ اور بسم اللہ آپ کو پتہ ہے 4 دفعہ اتری واپس چلی گئی، آخری دفعہ نبی کی امت پہ اتری ہے، تو یہ بھی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ واپس اٹھا لے گا۔ اتنی قیمتی اور اللہ کو یہ پسند چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی مشکلات ہیں، جیسے اکثر لوگ مجھے کہتے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، مالی مشکل، بچوں کے رشتوں کی مشکل، کسی بچے کی جاب کی مشکل، کوئی اور گھریلو تنازعات، دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے 1000 قسم کی مشکلات بندے پہ آتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، پڑھیں انشاءاللہ آپ پڑھیں۔ اور میری امی کی خواہش ایسے ایسے کر کے پوری ہوگی۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ وہ ہمارے اپنے گھر کی میری ماں کی دعا تھی اور لمبا ہوگا آپ کا، تو میں آپ کو شوق دلانے کے لیے بتا رہی ہوں
کہ یہ جو کام تھا میری امی کے سمجھ رہی تھی کہ یہ لٹکتا ہی جا رہا ہے، ہو نہیں رہا، ہو نہیں پا رہا اس کی مرضی کے مطابق، جیسے وہ چاہتی ہے کہ جلدی جلدی بس ہو جائے، جیسے ہم چاہتے ہیں ادھر ہتھیلی میں سرسوں جم جائے۔ تو ہم نے پڑھا نا، تو بس میرا خیال ہے کہ پڑھائی 3 دن ہم لوگوں نے پڑھا تھا، 3 دن لگاتار۔ تو ہمارا میرا خیال 2 ہفتے یا 10 دن بعد کام ہو گیا تھا الحمدللہ۔ میری ماں بڑی خوش تھی، آخری سانس تک مجھے بڑی دعائیں دیتی تھی کہ میرے دل کی خواہش تھی بس وہ اللہ نے پوری کر دی، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس کی دعائیں ہیں شاید آج تک اس کے سارے بچوں کے ساتھ۔ اچھا دوسرا، یہ تو آپ نے ایک بات نوٹ کر لی نا، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کون سے درود شریف ہے جن سے آپ کے کام فٹافٹ ہو جائیں گے، ایک میں نے بسم اللہ کا وظیفہ بتا دیا، بہت آسان ہے، درود شریف پڑھنا ہے، قبلہ رخ منہ کر لینا ہے، اور 1000 دفعہ پڑھنے کے بعد 2 نفل، 1000 دفعہ پڑھنے کے بعد 2 نفل، حتیٰ کہ 12 دفعہ آپ 2 نفل پڑھ لیں تو 24 نفل بن جائے۔ 12 دفعہ آپ دعا کریں، اور بسم اللہ الرحمن، ایسے نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بہت ہی پیاری چیز کی طرف آپ کو بتاتی ہوں، اور میں آپ کو کل بھی بتا سکتی ہوں لیکن آج ہی بتا دیتی ہوں، میں نے کیا کنجوسی کرنی ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں نے پناہ لی ساتھ نام اللہ کھولنے والے بند کرنے والے کے، میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ نام اللہ سننے والے جاننے والے کے شیطان مردود سے۔ اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور آپ نے کیا پڑھنا ہے، اللہم اجعل حبک احب علی من نفسی و سمعی و بصری و اہلی و مالی و من الماء البارد للعطشان، اے اللہ عطا کر اپنی دوستی جو زیادہ محبوب ہوں مجھے، میرے نفس اور میرے کان اور میری آنکھ اور میرے اہل اور میرے مال، اور ٹھنڈے پانی سے جو پیاسوں کو خوشگوار ہے۔ یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ کسی کو چاہیے ہوگا تو وہ اپنا نمبر بھیج دے، تو میں اس کو ذکر گروپ پہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے پاس یہ تصویر پہنچ جائے گی ذکر گروپ میں، اور فیس بک پہ میں پہلے ڈال چکی ہوں، میں دوبارہ بھی ڈال دوں گی، کیونکہ وہ ایک دفعہ میں بہت سارے لوگوں کو مل جاتا ہے، ہر بندے کو بھیجنا بہت مشکل ہے، اور یہ جو ہم یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں نا اس پہ لوگ نہیں لکھ سکتے، مشکل ہے، محنت اس پہ فضول ہے۔ اچھا اب آگے درود شریف ہے، جو کہ یہ آپ تو خود بھی درود شریف میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ، یہ تو آپ درود میں سے نکال سکتے ہیں نا، یہ کوئی مشکل نہیں۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار ہمارے محمد کے، اور اوپر اولاد سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعداد ہر ذرہ کے 10 کروڑ بار، ہر زمین کے ذرہ کے، ایک ذرہ ہے نا اس کا 10 کروڑ، اگلے ذرہ پہ 10 کروڑ، تو کتنے بنیں گے، اتنا ان کو بھیج میرے نبی کے اور ان کی آل کے اوپر۔ 7 دفعہ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پوری الحمد شریف پڑھ لینی ہے 1 دفعہ۔ پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی کو 255 آیت سے لے کے 257 تک پڑھنی ہے، یعنی کہ خالدون تک، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، میرا خیال یہ 175 یا 172 لفظ بنتے ہیں، تو ان سے اس میں اعظم ہے، یہ 3 آیات بن جاتی ہیں نا۔ آیت الکرسی اگر جہاں تک ہم پڑھتے ہیں وہ 1 ہے، تو یہ 2 اور ملانی ہے آپ نے ساتھ، 255 56 57، یہ آیت الکرسی کی ہے۔
اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ آل عمران، اس کی جو ہے نا ثم انزلنا علیکم من بعد الغم، یہ آخری ہے 150، آپ نے اس کی 154 جو آیت ہے اس کو پوری مکمل پڑھنا ہے، یہ ختم ہوگی واللہ علیم بذات الصدور، 154 آیت ایک ہے لیکن کچھ لائنوں کی ہے، یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ الفتح پہ آ جائیں، اس کی آیت نمبر آپ نے پڑھنی ہے آخری 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ آپ نے پڑھ لینی ہے پوری سورہ 29، یہ بھی 4-5 لائنوں کی ہے۔ اور آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہے نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، یہ آپ نے آخر تک پڑھ لینی، یاد تو رہے گا نا۔ آیت الکرسی کی خالدون تک 55 56 57 255 256 257، اس کے بعد سورہ آل عمران 154 آیت پوری، پھر سورہ الفتح اس کی کیا کہتے ہیں وہ اس کی 154 آیت پوری، ایک آیت ہے 4-5 لائن کی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ آل عمران کے بعد پھر آپ آ جائیں سورہ فتح 29 پوری، اس پہ پھر ختم ہو جائے گی 29 پہ سورہ فتح، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ ہو گیا۔ اس کی کوئی پکچر کی ضرورت نہیں، آپ کو تسلی سے بتا دیا۔ اس کے بعد آپ نے سانس کو اندر کھینچ کے پڑھنا ہے الف با تا سا جیم ہا خا دال زا، یہ پوری جو ہے نا ایک سانس میں پڑھنی ہے روک کے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے آخر میں ربی ساحل و یسر ولا تعسر علینا یا رب، ربی ساحل و یسر ولا تعسر علینا یا رب، اے ہمارے پروردگار سہل اور آسان کر اور مشکل نہ کر ہم پر اے پروردگار۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہے، جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ عید کے تحفے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کے لیے نشان لگا کے رکھا ہوا تھا لیکن اب کافی ٹائم ہو گیا، وہ میں پھر کل ایڈ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ بات کو۔ وہ آ کے کوئی پرابلمز میں تھا کہ اگر کوئی کسی کے دماغ پہ اثر ہو گیا تو کیا چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس کا حافظہ کمزور ہے تو کیا وہ انشاءاللہ کل پہ چلا گیا۔ کل میں اور بھی اس کے علاوہ بتاؤں گی قل هو اللہ کو کس طرح پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کو کس طرح پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے جو کام ہیں رکے ہوئے وہ ہو جائے۔ قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا، چاہے آپ 1 ربع روز پڑھ لیں یا آدھا سپارہ پڑھ لیں نصف، اور اس کا ترجمہ اور اس کا جو سمجھنے والی چیز ہے اس کو آپ سمجھ کے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور شوال کے روزے رکھ لیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا، مجھے اجازت دیجیے، آپ کو پسند آئے تو شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزا دے، پڑھیں اور عمل کریں، یہی میرے لیے بہت ہے۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔